أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. میرے محترم دینی بھائی، گزشتہ کل کے آیتوں میں آپ نے سنا کہ اللہ نے ذوالقرنین کو جو طاقت، بادشاہت، سلطنت عطا فرمائی تھی، اسی کے واسطے سے انہوں نے زمین کے دو بڑے بڑے سفر کیے اور وہاں کے علاقے کو فتح کیا. ایک سفر انہوں نے مغرب کا کیا، دوسرا سفر انہوں نے مشرق کا کیا. اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑے. کہاں چل پڑے یہ قرآن نے نہیں کہا، لیکن جس طرح کا مضمون بیان کیا ہے اس سے مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ شمال کا علاقہ تھا، یعنی کہ نارتھ کا علاقہ تھا. وہ نارتھ کے علاقے کے اندر سفر کرتے ہوئے چل پڑے فتوحات کے ساتھ. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کے درمیان کو پہنچ گئے. دیکھا کہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جگہ خالی ہے. وہاں پر ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا، لا یکادون یفقہون قولا، جن کی بولی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ذوالقرنین کی بات نہ وہ لوگ سمجھ پاتے تھے، نہ ان لوگوں کی بات ذوالقرنین سمجھ پاتے تھے. بعد میں جب وہاں پر رہے، اس علاقے کو فتح کیا اور کسی ترجمان وغیرہ کے ذریعے بات چیت کا سلسلہ چلا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کچھ شکایت کر رہے. وہاں جو لوگ تھے وہ لوگ ذوالقرنین کو کچھ شکایت کر رہے. کیا شکایت؟ قولوا، انہوں نے کہا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ پہاڑ کے پیچھے سے یہ لوگ رہتے ہیں، دو پہاڑ کے بیچ میں جگہ خالی ہے، تو یہاں سے یاجوج ماجوج ہماری بستیوں کے اندر آ جاتے ہیں اور بالکل وحشی درندے ہیں. یہاں سے مردوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو زندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو مار ڈالتے ہیں. بڑا فساد مچاتے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اگر آپ کہیں تو ہم لوگ کچھ پیسہ جمع کریں اور پیسہ جمع کر کے آپ کو دے، آپ ہمارے لیے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دیوار بنا دو تاکہ یاجوج ماجوج پہاڑ کے پیچھے سے ہماری بستی میں آوے نہیں اور ہم کو نقصان پہنچاوے نہیں. آپ کہیں تو ہم آپ کو چندہ کر کے پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. وہی کیا ہے فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم تھوڑا تھوڑا پیسہ نکال کے آپ کو دیں گے، آپ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو پور کر دو تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کر آوے نہیں اور ہمیں پریشان نہ کرے. تو ذوالقرنین کیا کہتے ہیں؟ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. بھائی مجھے تمہارے روپیے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے. مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت ہے میرے پاس. ہاں تم میری ہیلپ کرو طاقت کے ذریعے، محنت کے ذریعے. مجھے لوگ چاہیے، مرد چاہیے، لوگ لاؤ اور محنت طاقت وغیرہ کے ذریعے ہم کام کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو پور کر لیتے ہیں. میں تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک بڑی زبردست دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، چلو اب کام پہ لگ جاؤ. زمین کے اندر جتنا لوہا ہے ان لوہے کو نکالو، لوہے کی تختیاں بڑی بڑی نکالو اور لوہے کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ پبلک بھی کام میں لگ گئی اور وہاں پر جتنا لوہا زمینوں کے اندر تھا پورا کا پورا لوہا وہاں سے نکالا گیا. لوہے کی تختیاں نکالی گئی اور لوہے کی تختیاں بناتے رہے، لگاتے لگاتے دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو لوہے کی تختیوں کو دونوں طرف سے، اس طرف بھی تختیاں لگائی، اس طرف بھی تختیاں لگائی اور دونوں طرف سے لوہے کی تختیوں کو لگا کے اوپر تک دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو پور کر دیا. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب لوہے کی تختیاں لگتے لگتے دیوار کی شکل میں اوپر ہو گئی، قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا کہ اس کے بیچ میں
دونوں طرف دیواریں بن گئی ہے، دونوں کے بیچ کے اندر لکڑا کوئلہ وغیرہ ڈالو اور خوب آگ جلاؤ۔ چنانچہ جب خوب آگ جلائی گئی، حتیٰ اذا جعلہ نارا، اتنی زبردست آگ لگائی گئی کہ وہ پورے کے پورے لوہے کی تختیاں خود آگ جیسی بن گئی، اتنا لوہے کو گرم کیا گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اس کے بعد الگ سے ذوالقرنین نے تانبے کو پگھلا کر رکھا ہوا تھا، تانبا لائے تھے اور تانبے کو پگھلا کر رکھا تھا، کہا کہ وہ تانبا پگھلا ہوا لاؤ اور اوپر سے پورا تانبے کا پانی بہا دو تاکہ لوہے کی دیوار اور مضبوط ہو جائے، اور لوہے جہاں پر جوائنٹ مارا ہے وہاں بیچ میں جہاں کہیں پر جگہ خالی ہے تو تانبے کے پانی کی وجہ سے وہ جگہ بھی فل ہو جائے گی، اور دو فائدے ہوں گے، یہ دیوار مضبوط بھی ہوگی، تانبے کی وجہ سے چکنی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے یاجوج ماجوج فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یاجوج ماجوج نہ دیوار کے اوپر چڑھ سکیں گے، نہ دیوار کے اندر سوراخ کر سکیں گے۔ چکنی بھی بنا دی تانبے کی وجہ سے، مضبوط تو تھی، چکنی بھی بنا دی تاکہ چڑھ بھی نہ سکے اور اس کے اندر سوراخ بھی نہ کر سکے۔ اتنا زبردست کام یاجوج ماجوج کے لیے، یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین نے کیا، اور کرنے کے بعد پھر کیا کہہ رہے؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آج کل کے زمانے کی طرح نہیں 56 چھاتی والا آدمی اپنی چھاتی دکھاوے اور دوسرے کا کام بھی اپنا کام بتاوے۔ یہ تو اتنا عظیم الشان بادشاہ ہے، اتنا زبردست کام کرنے کے بعد بھی ان کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، یہ دیوار تو میں نے تمہارے لیے مضبوط بنا دی، اب یاجوج ماجوج نہ توڑ سکتے ہیں نہ اس کے اوپر چڑھ کے تمہاری بستی میں آ سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک میرے اللہ کا حکم رہے گا، جب تک میرے اللہ کا حکم رہے گا تب تک اس دیوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آج کل دنیا والوں نے اگر کوئی مضبوط کام کیا ہو تو فوراً کیا کہے گا؟ اپنی طرف منسوخ کرے گا، بھئی میں نے ایسا مضبوط کام کیا ہے کہ یہ دیوار کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن ذوالقرنین بادشاہ اللہ کے نیک ولی ہیں، فوراً کہہ رہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور یہ دیوار کب تک رہے گی؟ جب تک میرے رب کا حکم رہے گا، اور جب میرے اللہ کا حکم آئے گا جعلہ دکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا۔ یہ ذوالقرنین نے نارتھ کے اندر جو سفر کیا اور یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے وہاں کی بستی والوں کے لیے انتظام کیا، بستی والے ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان بھی لے آئے، تو گویا کہ پوری دنیا کو فتح کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین سے دیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے یاجوج اور ماجوج کی، کہ بھئی یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ کیا یہ کوئی جنات ہیں، کوئی فرشتے ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ انسانی ہے۔ لیکن بعض انسان ہوتے ہیں جن میں انسانیت کم ہوتی ہے، درندگی زیادہ ہوتی ہے، وحشی پن زیادہ ہوتا ہے، جانور پن زیادہ ہوتا ہے، اس طریقے کے یہ انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام جس زمانے میں تھے تو ان کے زمانے کے اندر پوری دنیا میں پانی کا طوفان آیا تھا، اور اللہ نے جو 80 آدمی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کے علاوہ اللہ نے پوری دنیا کو ختم کر دیا۔ اللہ نے دوبارہ دنیا بسائی تھی حضرت نوح علیہ السلام، اور ان 80 آدمیوں کے ذریعے دوبارہ دنیا بسائی تھی۔ اس لیے بعض لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بولتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد چلی ہے، 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کا نام تھا یافس۔ یہ یافس نام کا جو لڑکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اسی کی اولاد بعد میں جا کے یاجوج ماجوج بنی۔ بقیہ ہم سب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری 2 اولادوں میں آتے ہیں، لیکن ایک اولاد یافس نام کا جو ان کا لڑکا تھا، اسی کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج کی قوم رہی ہے، اور وہ زیادہ تر شمال کے علاقے میں پائی جاتی ہے، نارتھ کے علاقے میں پائی جاتی ہے، کیونکہ نارتھ کا علاقہ جو ہے وہ برفیلا اور ساتھ ساتھ میں پہاڑی علاقہ ہے، تو ان پہاڑی علاقوں کے اندر یہ یاجوج ماجوج کی قوم پائی جاتی تھی۔ تو وحشی لوگ تھے، انسان کے نام پر دھبا تھے، جانور تھے، لوگوں کو زندہ کھا لیتے تھے، جانوروں کو مار دیتے تھے، بغیر ایسے جس بستی کے اندر چلے جاتے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے تھے۔
یہ ان کی صورتحال تھی۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو ذوالقرنین کو بھیج کر وہاں کے لوگوں کو یاجوج ماجوج سے بچا دیا۔ تو یہ انسانوں ہی کی ایک قوم ہے۔ جب سے ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی ہے وہ لوگ اس دیوار کے پیچھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا قیامت سے پہلے تو اس وقت یہ یاجوج ماجوج نکل کر باہر آئیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو سننے کے لیے ایک لمبی روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک لمبی روایت ہے، وہ روایت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس روایت میں آپ کو یاجوج ماجوج کے ساتھ ساتھ دجال کا تذکرہ بھی آ جائے گا اور قیامت سے پہلے منظر کیا ہوگا، تھوڑی لمبی روایت ہے، وہ روایت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا۔ کچھ باتیں دجال کے بارے میں ایسی بتائی کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ یہ کوئی ہلکا پھلکا آدمی ہے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ باتیں اللہ کے رسول نے دجال کے بارے میں ایسی بتائی کہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اتنے ڈر گئے ہم کو یوں لگتا تھا کہ مسجد نبوی کے باہر جو کھجور کے درخت ہیں شاید دجال وہیں تو چھپ کے نہیں بیٹھا ہے، ہم کو اتنا ڈر لگ گیا۔ چنانچہ عصر کے وقت جب ہم لوگ مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول نے ہمارے چہرے دیکھے، ہمارے چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھے اور دیکھا کہ یہ لوگ دجال سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم لوگ دجال سے ڈر گئے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل دجال سے ڈر گئے، آپ نے دجال کا تذکرہ ہی ایسا کیا تو ہم لوگ ڈر گئے۔ حضور نے فرمایا مجھے تو دجال کے فتنے سے اتنا ڈر نہیں ہے تمہارے بارے میں، اس سے بھی بڑے بڑے فتنے تمہارے اوپر آئیں گے، اس وقت مجھے تمہارے ایمان کا ڈر۔ رہی بات دجال کی، تو دجال اگر میرے زمانے میں نکل آیا، یہ روایت سنا رہا ہوں میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دجال اگر میرے زمانے میں نکل آیا تو میں اکیلا ہی اس کا مقابلہ کر دوں گا، تمہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور میرے بعد کے زمانے میں اگر میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے دجال کی علامت بتائی۔ دجال کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان ہے، سخت پیچدار بال والا ہے، گنگریالو پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انتہائی بدصورت اور بدشکل ہوگا۔ پھر صحابہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر میں کسی کا اگزامپل دے کر تمہیں سمجھاؤں تو ہمارے مدینہ میں عبد العزیٰ بن قطن نام کا جو آدمی انتہائی بد شکل ہے، دجال اس کے جیسا بد شکل ہوگا۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے۔ ہم لوگ سورہ کہف کی ابھی تفسیر کر رہے ہیں میرے بھائیو، وہی تفسیر ہم سن رہے ہیں، اسی لیے سورہ کہف تو پونے پارے کی ہے۔ حافظ قرآن کو تو الحمدللہ یاد ہے، اگر آپ کو اتنی بڑی صورت یاد نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس کی ابتدائی چند آیتیں یاد کر لیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ یہ تین آیتیں ہوئی، تین آیتیں کم از کم ہر ایک آدمی یاد کر سکتا ہے، کیونکہ میرے بھائیو دجال کا فتنہ جو ہوگا آپ آگے سنیں گے، بڑا سخت فتنہ ہے۔ اللہ اگر مددگار نہ ہوا تو میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آج کل کے زمانے میں دنیا میں کوئی نیا بابا آ جاتا ہے، تھوڑا چمتکار کرتا ہے، اچھے لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی لمبے زمانے سے بیمار ہے تو کہتے ہیں فلاں جگہ پر بابا ہے، پھونک مار دیتے ہیں، درست ہو جاتا ہے، ہم اپنا ایمان چھوڑ کے نعوذ باللہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے ایمان کا حال ہے، تو پھر دجال کے فتنے کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور نے جیسے اس روایت میں فرمایا دجال اگر تمہارے زمانے میں نکل آئے تو تم لوگ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لینا۔ تو ہر ایک آدمی یہاں ارادہ کر لے کہ کم از کم 3 آیتیں تو ہم سورہ کہف کی یاد کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع پر ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دجال شام اور عراق کے بیچ میں سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا،
حضور فرما رہے ہیں اے اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ دجال کتنے زمانے تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 ڈے یعنی بقیہ جو 37 دن ہے وہ نارمل دن کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کو کتنی فکر ہوگی، فوراً پوچھ لیا یا رسول اللہ جو دین 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم کو اس دن 1 دن کی نمازیں پڑھنی ہے یا پورے سال کا حساب لگا کے نمازیں پڑھنی ہے؟ ان کو نماز کی اتنی فکر تھی۔ ایسے ماحول میں گھبرائے ہوئے ہیں، دجال کا بیان ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں بھی صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے یا رسول اللہ دجال کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہمیں نمازیں 1 دن کے حساب سے پڑھنی ہے یا سال کے حساب سے؟ حضور نے فرمایا سال کے حساب سے تمہیں نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ سال کے دن اگر 365 دن ہوتے ہیں تو 5 میں اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 1825 نمازیں ہوتی ہیں۔ 1825 نمازیں آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زمین میں اتنی تیزی سے چلے گا جیسے کہ بارش کے زمانے میں جب بادل چلتے ہیں اور ہوا جس طرف چلتی ہو، اگر بادل بھی اس طرف چل رہے ہو تو ہوا کی وجہ سے بادل تیزی سے چلتے ہیں۔ حضور نے اگزامپل دے کر فرمایا جتنا ہوا کی وجہ سے بادل تیزی سے چلتے ہیں اتنی تیزی سے دجال دنیا کے اندر چلے گا۔ اور آگے فرمایا وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور اپنے غلط عقائد کی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا، بادل برسنے لگیں گے، وہ زمین کو حکم دے گا، زمین ہری بھری ہو جائے گی، وہ جانوروں کو حکم دے گا، جانور چراگاہ میں نکلیں گے، اور شام کو جب جانور واپس آئیں گے تو ان کے کوہان مضبوط ہوں گے، ان کے دودھ کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوگی۔ پھر دجال کسی ایمان والی بستی کے اوپر جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا تو ایمان والے لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو دجال ان کے لیے بد دعا کرے گا کہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دو، تو لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب دیکھو میرے بھائی، دجال یہاں پر لوگوں کو بارش کا حکم کرے گا، بارش برسے گی، جو نہیں مانیں گے ان کو دجال کہے گا کہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دو تو وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کون آدمی ہوگا وہاں پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھ پا؟ اسی لیے ضروری ہے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ انسان کو کرنے کا معمول ہونا چاہیے۔ یہ لمبی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال چلے گا، ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے کو باہر نکال، تو زمین خزانے کو باہر نکال کر وہ خزانہ دجال کے پیچھے پیچھے ایسے چلے گا جیسے کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی۔ پھر دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا اور اس کو تلوار مارے گا، اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا مشرق میں ایک ٹکڑا مغرب کے اندر کر دے گا۔ پھر دوبارہ لوگوں کو بتانے کے لیے دجال اس کو کہے گا کہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل جاؤ، وہ دونوں ٹکڑے مل جائیں گے، وہ آدمی اور زیادہ ہنستا ہوا کہے گا اب تو میرا ایمان مضبوط ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دوسری مرتبہ دجال اس کو مارنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دیں گے، دجال اس آدمی کو مار نہیں سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دجال کے بارے میں بتا رہے۔ پھر فوراً یہاں پر اللہ کے رسول دوسری بات بتا رہے کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ دجال ہر جگہ پر فتنہ فساد مچائے گا اور لوگوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا۔ این اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ زمانہ ہوگا کہ ہر جگہ پر دجال کا چرچا ہوگا، دجال سے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ اس کو بھگوان مان لیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، جو نہیں مانیں گے ان کو بیچاروں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، جو مانیں گے ان کو اچھائیوں میں مبتلا کرے گا۔ وہی زمانہ ہوگا، حالانکہ اس زمانے میں امام مہدی نکل چکے ہوں گے۔ امام مہدی کوئی آسمان سے اترنے والے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح ایک کامن مین ہے، وہ جس طرح ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ پیدا ہوں گے، اور وہ پیدا ہو کے لوگوں کے سامنے لوگوں کے بیچ میں آئیں گے،
اور اپنی زبان سے کبھی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ وہ تو مکہ میں بیت اللہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ تو امام مہدی ہے، اور لوگ ان کو کہیں گے کہ بھائی دجال نے فتنہ مچایا ہوا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ ہمارے امیر بن جائیے، آپ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر نکلیے، ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، تب جا کے امام مہدی کا زمانہ شروع ہو۔ لہٰذا آج کل دنیا کے اندر جو بھی اپنے آپ کو امام مہدی وغیرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ انتہائی کذاب، انتہائی جھوٹے ہیں، جھوٹوں کے سردار ہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان کا کہیں سودا نہ کرے، کسی کو امام مہدی مان کے بیٹھ نہ جائے۔ آج بھی دنیا کے اندر 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی کے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ امام مہدی تو ایک ہوں گے، دعویٰ کرنے والے ابھی 4 ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ امام مہدی کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے اپنی زبان سے کہ میں امام مہدی، لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ بہرحال تو امام مہدی تو آ چکے ہوں گے اور دجال فتنہ مچا رہا ہوگا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ 2 رنگ والی چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات گریں گے، اور جیسے اپنے سر کو اوپر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرات برس رہے ہوں گے، اور وہ پانی کے قطرات موتیوں کی طرح لوگوں کو لگیں گے۔ اور جس کافر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ کافر وہیں پر مر جائے گا۔ عصر کا وقت ہوگا، عصر کی نماز بالکل کھڑی ہونے والی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے اوپر ٹیک لگا کر آسمان سے اتریں گے، دمشق کی بائیں طرف والے منارے کے اوپر اتریں گے۔ امام مہدی عصر کی نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، وہ پہچان جائیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر چکے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصرار کریں گے، آپ آئیے، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو وہ عصر کا وقت ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر پھر دجال کو قتل کریں گے۔ کہاں قتل کریں گے؟ اللہ کے رسول پر لاکھوں لاکھوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ پر۔ حضور نے دجال کی ایک ایک نشانی بتا دی، اتنا چھوٹا بھی کنفیوژن اللہ کے رسول نے نہیں رکھا، چھوٹی چھوٹی بات بھی بتا دی ہے۔ فلسطین کے اندر لد نام کی جگہ اللہ کے رسول نے 1445 سال پہلے بتائی تھی، آج بھی فلسطین کے اندر لد نام کی جگہ باقی۔ حالانکہ دنیا بدل گئی، دنیاؤں کے نام بدل گئے، دنیا میں کتنے چیزوں کے نام بدلے، لیکن مقام لد، جس لد کی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر جہاں پر دجال کو قتل کریں گے، دجال کو ماریں گے، جہاں پر وہ لد نام کی جگہ ہوگی جو فلسطین کے اندر آج بھی ہے۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اب ہماری ٹاپک آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دجال کو مار کے فارغ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالنے والا ہوں جن کا مقابلہ کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، لہٰذا اے عیسیٰ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ اور بقیہ مسلمانوں کو کہہ دو کہ اپنے اپنے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کیونکہ میں اب یاجوج ماجوج کو نکالنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ وہ اتنی مضبوط قوم ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، بقیہ جہاں کئی مسلمان ہیں ان کو کہو کہ اپنے اپنے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں۔ اب یاجوج ماجوج وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، اس دیوار کو توڑ کے اتنی تیزی سے نکلیں گے ایسا لگے گا کہ کسی پہاڑ کے اوپر سے پھسل کر آ رہا ہے، اتنی تیزی سے وہ نکلیں گے، اور جہاں کہیں پر جائیں گے کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے ایک ٹولہ بحیرہ طبریہ نام کا ایک بہت بڑا تالاب ہے، اس کے پاس سے گزرے گا تو ایک ہی گھونٹ میں اس کا پانی پی جائے، اور پورے تالاب کو اتنا سوکھا بنا دے گا کہ یاجوج ماجوج کا جب دوسرا ٹولہ آئے گا تو وہ یوں کہے گا لگتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں پانی ہوگا، حالانکہ 5 منٹ پہلے کسی نے پانی پی لیا ہوگا۔ ایسے یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی، اور وہ باہر نکلنے کے بعد قتل و غارت گیری کا بازار گرم کریں گے،
اور ہر تمام چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور کے اوپر جا کر پناہ لیں گے، دوسرے مسلمان اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے، کھانے پینے کا سامان ساتھ میں ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ یہ یاجوج ماجوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری طاقت تو بہت بڑی ہے، تو چاہے تو جھٹکے میں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کریں گے، اللہ ایک بیماری پھیلائیں گے، ایک وبا پھیلائیں گے جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج سیکنڈوں میں تھوڑی سی دیر کے اندر سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور سے اتریں گے تو دیکھیں گے زمین میں ایک بالش تک کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج پڑے ہوئے نہیں ہوں۔ اتنے یاجوج ماجوج پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی لاشیں سڑ رہی ہوگی، بدبو پھیل رہی ہوگی۔ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے سر والے پرندے بھیجیں گے جن پرندوں کی گردن اونٹوں کے گردن کے برابر ہوگی۔ ایسے پرندے آئیں گے، یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دریا کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر اللہ ایک بہترین رحمت والی بارش میں سے برسائیں گے اور ان کی جو بھی گندگی ہوگی ان گندگی کو بہا کر سمندر کے اندر لے جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زمین اپنا پورا دفینہ، پورا خزانہ زمین نکال دے گی۔ پوری دنیا کے اندر ایک آدمی آپ کو محتاج اور غریب نہیں ملے گا اور وہ زمانہ 40 سال تک رہے گا۔ یہ پوری لمبی روایت، اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے متعلق کئی باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ پوری لمبی روایت ہے، ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے اللہ سے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دجال سے فتنے کی حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کا معمول بنانا چاہیے۔ ہر جمعہ کو اپنے جیسے روٹین لائف میں دوسرے کام ہوتے ہیں سورہ کہف کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جیسے کہ ابھی روایت میں آپ نے سنا حضور نے فرمایا کہ میرا امتی جو بھی سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے گا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ پونے پارے کی صورت یاد نہیں ہو سکتی تو کم از کم ابتدا کی 3، 5، 7، 8 جتنی بھی ہم کو آیتیں یاد ہو جائے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کو یاد ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے۔ اللہ آنے والے ہر فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا